گھر میں ہمارا ماتم ہے، اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی مجھے ڈیڈ باڈی آئے گی۔ لوگوں کے اوپر کیا گزری، ہمارے گھر پہ قیامت جس دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے، بس ہم لوگوں کو معلوم، ہمارے اللہ کو معلوم کہ اٹلی کشتی حادثے میں درجنوں نوجوان موت کی وادی میں چلے گئے۔ اذان اور شاہد رضا کی کہانی سننے کے بعد ہر آنکھ اشک بار، ہر طرف سوگ کا سما ہے۔ اذان کی والدہ بار بار پوچھ رہی ہیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ کتنے دن ہو گئے اس نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ ناظرین اکرام، غربت اور مجبوریاں انسان کو غیر قانونی کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی مجبور اور لاچار افراد پر مشتمل ایک کشتی 24 فروری کو غیر قانونی طریقے سے یورپ داخل ہو رہی تھی کہ اٹلی کے ساحل کے قریب اسے حادثہ پیش آ گیا، اور یوں کئی زندگیاں، ہزاروں ارمان لیے جہاں سے چلی گئیں۔ اذان اور شاہد رضا کی لاشیں لاپتہ تھیں، ان کی لاشیں بھی مل چکی ہیں۔ ان دونوں کی دکھ بھری کہانی کیا ہے؟ انسانی اسمگلر کے اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈنکی کیا ہوتی ہے؟ موت کا قبرستان کس سمندر کو کہتے ہیں؟ یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں وقاص موغل ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، لفظ ڈنکی سے شاید بہت سے دوست واقف نہ ہوں، مگر پاکستان کے بیشتر علاقوں میں رہنے والے اس لفظ سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ بلوچستان، افغانستان، ایران اور ترکی کے راستے کنٹینروں میں بند ہو کر یونان جانے کو ڈنکی کہتے ہیں۔ اس کی تلخ حقیقت سے وہی لوگ واقف ہیں جو آدھے راستے سے واپس آ جاتے ہیں، یا وہ خوش نصیب لوگ جو یورپ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں نوجوان 9 سے 10 لاکھ روپے انسانی اسمگلروں کو دے کر اپنی موت کا سودا کر کے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو پنجاب سے کراچی یا رحیم یار خان لایا جاتا ہے، جہاں سے ان کے اذیت ناک سفر کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ بلوچستان میں داخلے کے ساتھ ہی انہیں بند کنٹینروں میں سامان کے ذریعے پاک ایران بارڈر پر پہنچایا جاتا ہے۔ بارڈر پر ان کے کارندے ان کے جامع تلاشی لیتے ہیں اور کاغذ نام کی ایک بھی چیز ان کے پاس نہیں رہنے دیتے۔ یہی لوگ ان کو بارڈر پار کرواتے ہیں، جس کے بعد انہیں پیادل یا چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے ایران سے ترکی کے بارڈر تک پہنچاتے ہیں۔ بھوک پیاس تو کبھی ایرانی فورسز کی نظر میں آنے پر بیشتر لوگ ان سفر میں مارے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے جو لوگ ترکی پہنچ جائیں وہ بند کنٹینروں کے ذریعے اگلے بارڈر پر پہنچائے جاتے ہیں، جہاں پر ایک اور اذیت ناک سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ بچے ہوئے لوگوں کو ترکی کے علاقے ازمیر سے سمندر میں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آگے لے جانا ہوتا ہے۔ چھوٹی کشتیوں میں بڑی تعداد میں نوجوانوں کو سوار کرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، بالکل یہی کچھ اٹلی میں بھی ہوا، جس میں اذان اور شاہد رضا سمیت کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ شاہد رضا پاکستان آرمی کی جانب سے فٹ بال کھیلتی تھیں۔ ان کا شمار بلوچستان کے سب سے سینئر کھلاڑیوں میں ہوتا تھا۔ جسمانی طور پر معذور بیٹا شاہد رضا کی سب سے بڑی مجبوری تھی۔ یہ ان کا ارمان تھا کہ ان کا بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور دوسرے بچوں کی طرح کھیلے کودے۔ عزیز دوستو، اذان کی عمر 14 سال تھی اور غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے کی کوشش میں جان کی بازی ہارنے والے پاکستانیوں میں وہ بھی شامل تھا۔ ان کا بڑا بھائی پہلے ہی سویڈن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اذان کے ماموں اٹلی میں رہتے ہیں۔ اذان کو اپنے ماموں کے پاس اٹلی جانا تھا، جہاں سے انہوں نے اذان کو آگے سویڈن بھیجنا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ وہ بھی اس سفر میں جان کی بازی ہار جائے گا۔ ناظرین اکرام، اٹلی کے ساحل سمندر کو موت کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اب تک ان بے رحم موجوں نے کئی ماؤں کے لخت جگروں کو نگل لیا ہے اور کئی انسانوں کی لاشیں اس میں دفن ہیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔